بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ راجناتھ سنگھ کا سخت پیغام، جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف آپریشن سندور ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے اسے صرف ایک ٹریلر قرار دیا اور کہا کہ اصل فلم ابھی باقی ہے۔ راجناتھ سنگھ نے واضح الفاظ میں مستقبل میں ایک بڑے حملے کی دھمکی دے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بھارت خاموش نہیں بیٹھے گا۔ یہ بیان بھارتی عسکری قیادت کی مکمل حمایت سے دیا گیا ہے۔ پاکستان نے بھارتی رافیل طیارے مار گرائے، حیران کن دعویٰ سامنے آ گیا۔ پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی رافیل طیاروں کو نشانہ بنا کر گرایا گیا ہے۔ پاکستانی دفاعی نظام نے بھارتی ریڈارز جام کیے اور سکرینیں بلینک کر دی۔ اس کارروائی کو بھارت کے لیے آؤٹ آف سلیبس حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ چینی دفاعی ٹیکنالوجی اس حملے میں کلیدی کردار ادا کرتی نظر آئی ہے۔ اس واقعے نے بھارت کی فضائی برتری پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ بھارت کا میزائل حملہ، پاکستان کی 11 بیسز نشانہ بنی۔ بھارت نے فیز 2 آپریشن کے تحت پاکستان پر میزائل حملے کیے۔ ان حملوں میں پاکستان کی 11 ملٹری بیسز کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستانی دفاعی نظام نے کئی میزائل انٹرسیپٹ کر دیے، مگر کچھ ہدف تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ ڈرونز کی بھرمار نے شہری علاقوں، خاص طور پر لاہور کو بھی متاثر کیا۔ صورتحال انتہائی کشیدہ رہی اور خطہ جنگ کے دہانے پر پہنچ گیا۔ امریکہ کا کردار جنگ رکوانے میں مرکزی مداخلت۔ امریکہ نے دونوں ممالک کے درمیان ممکنہ مکمل جنگ کو رکوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ حکومت نے دباؤ ڈال کر بھارت کو حملے سے روکا۔ بھارت چین کے خلاف امریکہ کی کھلی حمایت سے گریزاں نظر آیا۔ امریکہ نے سنتاس معاہدہ معطل کرنے کے اشارے دیے۔ یہ اقدام پاکستان کے لیے پانی کی جنگ کی نئی جہت کھول سکتا ہے۔ چینی دفاعی ٹیکنالوجی کی پاکستان میں کامیاب آزمائش۔ پاکستان نے چینی ریڈار، میزائل اور جیٹ طیارے کامیابی سے استعمال کیے۔ S-400 F-17 تھنڈر بلاک 3 کے ذریعے تباہ کیا گیا۔ چین کی جنگی ٹیکنالوجی پہلی بار حقیقی میدان جنگ میں آزمائی گئی۔ یہ تجربہ چین کے دفاعی سازوسامان کی عالمی وقار کے لیے اہم سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان اور چین کا عسکری تعاون خطے کی طاقت کا نیا توازن بن رہا ہے۔ بھارتی عوام کا غصہ، مودی حکومت پر شدید دباؤ میں اضافہ۔ پاکستانی حملے کے بعد جواب نہ دینے پر بھارتی عوام میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ مودی حکومت پر دباؤ ہے کہ وہ طاقت سے جواب دے۔ عوامی تاثر ہے کہ حکومت نے کمزوری دکھائی ہے۔ مودی کی مقبولیت میں کمی کا رجحان واضح ہو رہا ہے۔ اگر یہ صورتحال برقرار رہی، سیاسی طور پر نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کا ردعمل، بھارت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان۔ بین الاقوامی میڈیا نے رافیل طیاروں کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے۔ فرانسیسی میڈیا نے رافیل کی ساکھ کو نقصان قرار دیا۔ اکانومسٹ سمیت دیگر عالمی اداروں نے پاکستان کی تکنیکی برتری کی تعریف کی۔ یہ تنقید بھارتی حکومت کے لیے شرمندگی کا باعث بنی ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کے دفاعی نظام کو سراہا جا رہا ہے۔ بی جے پی کی انتخابی مشکلات، راہل گاندھی کو موقع۔ مودی حکومت کی پالیسیوں سے عوام کی مایوسی بڑھتی جا رہی ہے۔ بی جے پی کو حالیہ الیکشن میں 300 سے کم ہو کر 240 سیٹیں ملیں۔ مستقبل میں صرف 150 سیٹیں ملنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ راہل گاندھی اگلے وزیر اعظم کے مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ عام آدمی پارٹی کی مقبولیت نے بھی بی جے پی کی ساکھ کو متاثر کیا ہے۔ امریکہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے، امریکی صدر کا دعویٰ۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ کرنے کے بہت قریب پہنچ گیا ہے، اور یہ کہ تہران نے ایک طرف سے شرائط پر اتفاق کر لیا ہے۔ اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق، مشترکہ پول رپورٹ کے مطابق، ڈونلڈ ٹرمپ نے خلیج کے دورے پر کہا، ہم طویل مدتی امن کے لیے ایران کے ساتھ بہت سنجیدہ مذاکرات کر رہے ہیں۔
हौसियों ने इसराइल पर एक और मिसाइल फायर कर दिया। यमन के हौसियों ने अहले गजा से यकजहती का मुजाहरा करते हुए एक बार फिर इसराइल की जानिब मिसाइल फायर कर दिया। इसराइली फौज का कहना है कि इसने यमन से अपनी सरजमीन की तरफ दाखिल जाने वाले एक मिसाइल को नकारा बना दिया, जबकि खतरे के सायरन प्रोटोकॉल के मुताबिक बजाए गए। यमन का हौसी ग्रुप इसराइल की तरफ मिसाइल और ड्रोन दाग रहा है और यहाँ तक कि और ये कह रहा है कि इनके इक़दामात गजा में फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात की रियासतों को मिलाने के लिए ट्रेन सर्विस का मंसूबा। अल अमीराती ट्रेन नेटवर्क इत्तेहाद रेल ने मुत्तहिदा अरब अमीरात की तमाम 7 रियासतों को मिलाने के लिए ट्रेन सर्विस मंसूबे का ऐलान करते हुए कहा है कि सन 2026 में मुसाफिर सर्विस शुरू कर दी जाएगी। बैनुल अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई की मशहूर मेट्रो सर्विस के बरक्स, जो सिर्फ दुबई के मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान चलती है, इत्तेहाद रेल पूरे मुल्क को जोड़ेगी और सऊदी अरब और ओमान जैसे हमसाया ममालिक को भी जोड़ देगी। रूस का किरदार ख़त्म करने के लिए शाम का अहम मंसूबा। शाम ने अपने मुल्क में रूस का किरदार ख़त्म करने के लिए मुत्तहिदा अरब अमीरात और जर्मनी में करेंसी छापने का मंसूबा तैयार कर लिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शाम करेंसी की छपाई पर मुत्तहिदा अरब अमीरात की फर्म के साथ बातचीत कर रहा है, जबकि जर्मनी की कंपनियां भी शाम की नई करेंसी छापने के लिए दिलचस्पी रखती हैं। रूस शाम के बजाय मुत्तहिदा अरब अमीरात और जर्मनी में एक नई डिज़ाइन करदा करेंसी प्रिंट करवाने का इरादा रखता है। इसराइली तैयारों की यमनी शहर हदीदा पर बमबारी। तेल अवीव से इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि यमनी शहर हदीदा में हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक सहूनी जंगी तैयारों ने हदीदा शहर में सलीफ और ईसा बंदरगाहों पर बमबारी की। दौरा मशरिक़ वस्ता के बाद डोनाल्ड ट्रंप की वतन वापसी की तैयारी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ता के दौरे के बाद अमेरिका वापस रवाना होने के लिए तैयार। उन्होंने खलीजी ममालिक के दौरे को अहम करार दिया है और कहा है कि दौरा मशरिक़ वस्ता में 10 खरब डॉलर सरमायाकारी की डील्स की मज़ीद 13 खरब डॉलर सरमायाकारी के मुंतज़र हैं। नए F-55 अपग्रेड F-22 अपनी फ़ज़ाइया के बेड़े में शामिल करेंगे। अमेरिकी सदर का ऐलान। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नए F-55 और अपग्रेडेड F-22 अपनी फ़ज़ाइया के बेड़े में शामिल करेंगे। कतर में अमेरिका की बड़ी कारोबारी शख्सियात से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि F-22 इस वक्त दुनिया का खूबसूरत तरीन लड़ाका तैयारा है और हम इसको मजीद बेहतर बनाकर F-22 सुपर बनाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के मामले पर रूसी सदर से जल्द मुलाकात करने के ख्वाहां। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के मामले पर रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से जल्द मुलाकात करने के ख्वाहां हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा मुत्तहिदा अरब अमीरात का आज आखिरी रोज़ है और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि खलीजी ममालिक के दौरे के बाद वापस जा रहा हूं। भारतीय बहरिया की जानिब से रोहिंग्या महाजरीन को समंदर में फेंकने की खबरों पर अक़वाम मुत्तहिदा का सख्त नोटिस। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारतीय नेवी की जानिब से रोहिंग्या महाजरीन को समंदर में फेंकने का सख्त नोटिस ले लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन ने कहा है कि भारतीय नेवी की जानिब से रोहिंग्या महाजरीन को बहरा अंडमान में फेंकने की इतलात पर शदीद तशवीश है और इस हवाले से माहिरीन ने वाक़े की बाज़ाब्ता तफ्तीश शुरू कर दी है। तुर्की में रूस और यूक्रेन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का दौर मुकम्मल, कैदियों के तबादले पर इत्तफ़ाक़। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की मेज़बानी में 2022 के बाद रूस और यूक्रेनी हुकाम के दरमियान पहली दफ़ा बराह रास्त मुज़ाकरात हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारजा और इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह ने भी मुज़ाकरात में शिरकत की। इस हवाले से तुर्क वज़ारत ख़ारजा के ज़राए ने बताया है कि यूक्रेन और रूस मुज़ाकरात का ये दौर मुकम्मल हो गए हैं और दोनों ममालिक के दरमियान 2 घंटे तक बातचीत जारी रही।
غزہ میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، جلد امریکہ سب ٹھیک کر دے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غزہ میں لوگ بھوک کا شکار ہیں، لیکن جلد ہی امریکہ اس صورتحال کو ٹھیک کر دے گا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب غزہ پر اسرائیل کے فضائی حملے شدت اختیار کر گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خلیجی ممالک کے اپنے 4 روزہ دورے کے آخری روز ابوظہبی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غزہ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر نے غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہاں بہت سے لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 3% سے زیادہ کی کمی۔ امریکہ اور ایران کے ممکنہ جوہری معاہدے کے پیش نظر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں تیزی سے کمی آنے لگی ہے۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق تیل کی قیمتوں میں 3% سے زیادہ کی کمی دیکھی گئی۔ بیرنٹ کروڈ آئل کی قیمت 1.98% کم ہو کر $64.11 فی بیرل پر آ گئی۔ پی ٹی آئی کا عمران خان کی رہائی کے لیے دوبارہ تحریک چلانے کا فیصلہ۔ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی رہائی کے لیے دوبارہ تحریک چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پشاور میں چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے صدروں اور جنرل سیکرٹریز کا اجلاس ہوا، جس میں احتجاجی تحریک چلانے پر اتفاق کیا گیا۔ ترکی کی ایئرپورٹ کمپنی پر بھارت نے پابندیاں عائد کر دیں۔ بھارت نے ترکی کی ایئرپورٹ کمپنی پر پابندی لگا دی ہے۔ بھارت کی جانب سے ترکی کی کمپنی سیلیبی ایئرپورٹ سروسز انڈیا کی سیکیورٹی کلیئرنس فوری طور پر منسوخ کر دی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ اقدام قومی سلامتی کے خدشات کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ بھارتی وزارت شہری ہوا بازی کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب بھارت میں لوگ ترکی اور آذربائیجان کی سیر کا پروگرام منسوخ کر رہے ہیں۔ بھارتی فوج کی حمایت چیئرمین آئی سی سی جے شاہ کو ہٹانے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ بھارتی فوج کی حمایت کرنے پر چیئرمین آئی سی سی جے شاہ کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ ناقدین نے آئی سی سی کی غیر جانبداری پر سوالات اٹھا دیے۔ جے شاہ نے بھارتی فوج کی کھلی حمایت کی، جبکہ آسٹریلوی بلے باز عثمان خواجہ پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ عثمان خواجہ کو اپنے بلے پر امن کا پیغام درج کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ عثمان خواجہ کا مقصد مشرق وسطیٰ میں امن کا پیغام دینا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔